الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ تعالی لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ملک اور بیرون ملک میں مختلف مقامات پر اجتماع کی صورت میں پردے کی حالت میں سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے درود پاک کی فضیلت میں غیبت سے بچنے کا مدنی نسخہ حاصل کیا کہ جب کبھی لوگوں میں جا کر بیٹھے ہیں تو پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، اور جب اٹھیں تو پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ تو جب بیٹھیں گے تو اللہ کے فضل سے ہم غیبت سے بچیں گے، اور جب ہم اٹھیں گے تو ان کو غیبت سے محفوظ رکھا جائے گا، ہماری غیبت سے۔ تو یہ مدنی نسخہ ہے۔ اسلامی بہنیں جو مختلف اجتماعات میں شریک ہیں، کیونکہ آج بالخصوص اسلامی بہنوں کا یہ ہفتہ وار اجتماع ہے، ہر اتوار کو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اور آج اس ہمارے اجتماع میں تو کشمیر، پنجاب، تو نام بھی اتنے سارے ہیں کہ انشاءاللہ وقت پر یہ بھی بیان کیے جائیں گے باب الاسلام میں، اور کہاں کہاں اسلامی بہنیں اس وقت اجتماعات کی صورت میں، اجتماعی صورت میں، پردے کی حالت میں اس وقت اسلامی بہنیں جمع ہیں۔ ابھی درود پاک کی فضیلت میں غیبت سے رہنے کا، باز رہنے کا، اور غیبت ہماری کوئی نہ کرے، اس کا مدنی نسخہ ابھی آپ نے سماعت کیا۔ پچھلے چند ہفتوں میں غیبت سے متعلق چند بیانات کا سلسلہ جاری ہے، اور گویا کہ اس وقت غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے؟ نہ غیبت کرے نہ غیبت سنے۔ غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے؟ نہ غیبت کرے نہ غیبت۔ اسلامی بہنیں بھی دہرا دیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی دہرا دیں، غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے؟ نہ غیبت کرے نہ غیبت سنے۔ تو یہ پچھلے چند ہفتوں سے سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج چونکہ اسلامی بہنوں میں یہ بیان بالخصوص کیا جا رہا ہے
لہذا یہاں بھی موضوع غیبت ہی ہے، لیکن غیبت کے اس موضوع میں کچھ فیملی میٹرز جس کو کہتے ہیں، گھریلو معاملات، کہ وہاں کہاں غیبت ہمیں تنگ کرتی ہے اور اس مقامات پر غیبت میں کیسے مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ رہتا ہے بعض اوقات۔ اس میں بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر منگنی ٹوٹتی ہے یا طلاق ہوتی ہے یا گھر میں نہیں بنتی، ایسی صورتوں میں کس طرح غیبتیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا بیان سنیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ضرور سن لیجئے کہ غیبت کیا ہے، تاکہ ان مثالوں کو سننا اور ان مثالوں کو سمجھنا ہمارے لیے مزید آسان ہو جائے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کے حوالے سے نقل ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کیا گیا، اللہ عز و جل اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو ارشاد فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ یہ غیبت کی حدیث پاک میں جو وضاحت ہوئی ہے وہ ابھی آپ نے سماعت کی۔ میری پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں کی بارگاہ میں یہ میری مدنی التجا ہے، اور بالخصوص مدنی چینل پر جو اسلام میرے ناظرین ہیں ان کی بارگاہ میں بڑی ہی مؤدبانہ التجا ہے کہ یہ بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے، اور یہ وہ موضوع ہے کہ اس غیبت میں کا ابتلا ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے، برے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ علم سیکھنا فرض عین ہے، اس کے نہ سیکھنے والا گناہ گار ہے۔ اگر بے توجہی رہی، باتوں میں لگی رہی، جو اسلامی بہنیں مختلف مقامات پر اتنی بڑی لسٹیں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں کہاں اسلامی بہنیں جمع ہوئی ہوں گی، تو جہاں جہاں اسلامی بہنیں البتہ جمع ہیں تو وہ سب کے سب ہماگوش ہو جائیں۔ آپ تک آواز پہنچ رہی ہوگی، ہماگوش ہو جائیے، کسی کو چپ کرانے کے بجائے خود خاموش ہو جائیے۔ کوئی اسلامی بہن کسی کو خاموش نہ کروائے، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، باتیں نہیں کرو، تو یہ آپ کا اپنا شور کسی کے سننے میں مخل ہوگا۔ ہر اسلامی بہن جو اس وقت اس سنت و برے اجتماع میں شریک ہے، میرے مدنی چینل کے ناظرین شریک ہیں، میری آپ سے مدنی التجا ہے، ہر کام کا چھوڑ کر، کسی سے بات چیت چھوڑ کر بس بیان کی طرف متوجہ ہو جائیے، اور اس بیان کو سننے کے لیے ایک اہم ترین ادب یہ بیان کر دوں کہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اپنے پر غور کرے کہ مجھ میں یہ تمام چیزیں کہاں کہاں ہیں، میرا کہاں کہاں ابتلا ہے، مجھ سے کہاں کہاں اس طرح کی باتیں سرزد ہوئی ہیں، تاکہ اپنا محاسبہ کرنا، خود احتسابی کے معاملے میں اپنے آپ کو پیش کرنا آسان ہو جائے، اصلاح کا ذریعہ بن جائے، اور انشاءاللہ خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک ایسا مرض بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے ہمارے معاشرے کا سکون برباد کر کے رکھ دیا، چین برباد کر کے رکھ دیا، گھر گھر کو گویا کہ اس نے میدان جنگ بنایا ہوا اس غیبت نے۔ یہ جب آپ سنیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ گھر گھر کیسے میدان جنگ بنا غیبت کی وجہ سے۔ ہماری آپس کا معاملہ، ہماری فیکٹری، ہماری میل، ہمارا گھر، ہماری دکان، ہمارا بازار، یہاں تک کہ مذہبی غیر مذہبی وضاقتہ والے، یہ سب کے سب کیوں ایک دوسرے سے اس کے تو دشمنی اور بغض اور کینہ رکھے ہوئے ہیں،
اس کے پیچھے بنیادی فیکٹر، ایک اہم ترین بنیادی سبب آپ کو غیبت ملے گا اگر توجہ کے ساتھ آپ بیان سنیں گے تو غیبت کی وضاحت حدیث پاک میں جو ہوئی یہ آپ نے ابھی سنی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں، بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو۔ غیبت ہوتی ہے سچ مگر ہے حرام، اکثر گالیاں سچی ہوتی ہے مگر بے حیائی و حرام، ہر سچ حلال نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیبت ایک